مولانا آپ کی کوئی ایسی خواہش جو ادھوری رہ گئی ہو؟ ایک بنو امیہ کے بعد بنو عباس کی حکومت آئی، تو اس میں جو ان کا دوسرا خلیفہ بنا وہ تھا ابو جعفر منصور، وہ بہت بڑا عالم تھا۔ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے خلافت ملے گی۔ اس نے کوئی 21 برس حکومت کی، بنو عباس کی بنیادوں کو قائم کیا۔ ایک دفعہ اس سے کسی نے پوچھا کوئی خواہش باقی ہے جو رہتی ہے؟ ٹھیک، تو اس نے کہا کہ ایک خواہش ہے جو میرے سینے میں ہر وقت ابلتی رہتی ہے کہ میرے گرد طلبہ کا ہجوم ہوتا اور میں درس حدیث پر بیٹھا ہوتا اور مجھ سے طالب علم سوال کرتے یہ حدیث آپ نے کہاں سے بیان کی، یہ حدیث آپ نے کہاں سے بیان کی، کہ یہ میری خواہش سینے میں دب کے رہ گئی۔ اگلے دن وہ جتنے درباری تھے، درباری تو بڑے خوش آمدی ہوتے ہیں، وہ کاغذ قلم دباتے لے کے آئے، حدثنا امیر المومنین، آپ ہمیں حدیث سنائیں۔ تو وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا لستم بہم، تم وہ لوگ نہیں ہو۔ لستم بہم ایک محاورہ ہے جس کا اردو میں ترجمہ یہ منہ اور مسعود کی دار۔ سنو گا یہ منہ اور مسعود، یہ شاہ عالم ثانی کا باورچی تھا محمد حسین۔ جب انگریزوں نے قبضہ کر لیا تو وہ وہاں سے نکلا اور بہاولپور جانے لگا، وہاں عباسی مسلم ریاست تھی۔ راستے میں پڑ گیا رنجیت سنگھ، اس سے ملا تو اس نے کہا تو میرے پاس ہی نوکری کر، وہاں جانے کی بجائے تمہارے پاس کر لیا۔ اس نے کہا تو تنخواہ کیا لیا؟ کا شاہ عالم تو مجھے 300 روپے اور روٹی دیتا تھا 2 وقت کی۔ اس نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے، میں تو 100 روپے دے سکتا ہوں، میں تو صرف پنجاب کا حکمران ہوں، تو ہندوستان کا تھا۔ کہ چلو ٹھیک ہے 100 روپے بھی ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا میرے گھر کے 16 فرد ہیں اور تم نے 1 ہفتہ کھانا بنانا ہے، ہفتے کے بعد مجھے بل دے، کیا خرچ؟ اس نے پہلے دن مسعود کی دعوت تو اس کی ایک رانی جندہ تھی، شہید تھی بڑی، اس کے آخری بیٹے دلیپ سنگھ کی ماں، انہیں جب نوالہ لیا تو کہنے لگی یہ کس نے بنائی ہے؟ کہا نیا باورچی کا پورا ہفتہ دال بنا گیا مسعود، ایسی مزے تھی پورا ہفتہ دال بنائی۔ ہفتے کے بعد اس نے حساب مانگا تو اس نے 72 روپے حساب کیا۔ کہا تیرا بیڑا پار ہو جائے، تم نے دال پہ 72 روپے لگا تو میرا خزانہ خالی کر لیا۔ نے کہا دال تو 2 آنے کی لگی، 71 روپے 14 آنے کے مسالے لگے۔ نے کہا بھائی تو میرے بارے کرنے لے جا۔ نے کہا میں بھی اس سے کم درجے پہ نہیں آ سکتا، نکل پڑا۔ دوپہر میں جب کھانا آیا تو مرغا بنا ہوا تھا، تو جندہ نے بوٹی نوچی اور دیوار پہ مارا۔ کس نے بنایا ہے؟ کا نیا باورچی محمد حسین کی طرف۔ کہا اس نے اتنا خرچہ کر دیا۔ انہوں نے کہا جو بھی اس کو واپس لاؤ۔ تو اس نے پیچھے آدمی دوڑایا تو یہ جو لاہور سے نکلتے ہوئے بھائی پھر ہوئے ایک جگہ تھی جس کا آج کل نام پھول نگر، یہاں پر وہ پکڑا گیا۔ ان کا چلو تمہیں مہاراج بلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ منہ اور مسعود کی دال، جو میں نہیں جاتا، اور ان سے الجھ پڑا اور مارا گیا، واپس نہیں گیا۔ تو ابو جعفر نے کہا یہ منہ اور مسعود کی دال، تم وہ نہیں ہو، وہ اور لوگ ہوتے ہیں۔ انما هم الدنسۃ ثیابهم، ان کے کپڑے میلے ہوتے ہیں۔ المشقۃ ارجلهم، سفر کر کر کے ان کے پاؤں پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ الطویلۃ شعورهم، اور سفر کی وجہ سے ان کے بال بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ رواد الآفاق، وہ دنیا گھومتے ہیں،
کبھی یمن میں، کبھی شام میں، کبھی عراق میں، کہ یہ ہیں حدیث کو نقل کرنے والے، تم تو سارے خوش آمدی آ گئے۔ تو جو ابو جعفر کی خواہش تھی نا وہی میرے دل میں ہے، جو پوری نہیں ہوئی۔ میرا ذوق علمی تھا بہت زیادہ، میں نے کتابوں کو زبانی یاد کیا، حدیثوں کو یاد کیا تھا، اور میرا شوق تھا کہ میں درس سے حدیث میں بیٹھوں، حدیث پڑھوں۔ میرے اللہ نے میرے مقدر میں پھرنا لکھا تھا، کیونکہ میرے اس وقت جو فیصلہ کرنا تھا وہ میرے استادوں نے کرنا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ تمہیں بتا رہا ہوں 82 کی بات، جب میں پڑھنے سے سال لگا کر فارغ ہوا تو انہوں نے میرے بارے میں مشورہ کر کے اس کو تبلیغ میں ڈالا۔ میں نے سر جھکا تھا، تو ان کے دعا تھی، کیونکہ میرے لیے بہت بھاری فیصلہ تھا۔ مجھے سب سے بڑی ناگواری میں نے دیکھی وہ اس وقت دیکھی جب انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے سارا وقت عربوں کے ساتھ گزارنا ہے، کہ عربوں کو لینے والا کوئی آدمی کوئی نہیں، کوئی عالم کوئی نہیں جو عربی اچھی بولتا۔ تو مجھے وہ پڑھائی سے نکال کے عربوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اللہ نے میری آواز کو سارے عالم میں پھیلا دیا۔ یہ اس اطاعت کا ثمرہ تھا، اور لیکن یہ خواہش آج بھی باقی ہے کہ کتابوں کو دیکھتا ہوں تو رونے لگتا ہے۔ ذوق یہ تھا، لیکن اللہ نے اس کے عوض میں جو مجھے دیا وہ ایسا ہے جو میں نے زندگی میں کسی کے ساتھ بھی معاملہ نہیں کیا۔ اس مالک کی مہربانی ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں سے مجھے اٹھا کے ساری دنیا پھرا کے ہر ملک میں اللہ نے میری آواز کو پہنچا، اس کی بڑی مہربانی۔